اس تعلق سے ہم نے محترم شمیم طارق صاحب سے رابطہ کیا ہے. محترم شمیم طارق صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سر آپ کا بہت استقبال ہے اس پروگرام میں، اور میں آپ سے صرف ایک ہی جملے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو انتشار ان کے بیان کی وجہ سے پھیل رہا ہے، کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ خطرناک صورتحال اختیار کر لے. تو آپ اس رجحان کے متعلق کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ آپ کی اس تعلق سے کیا آ رہا ہے؟ ان سے جو ہے وہ اہل علم اور اہل ادب کو مستفیض کیجیے. بہت شکریہ محترم شمیم طارق صاحب. مومن کریم احمد صاحب، میں نے آپ کے تفصیلی سوال بہت توجہ سے سنا. اتفاق یہ دیکھیے کہ یہ ایک دو روز پیشتر بھیونڈی سے ہی مومن عابد صاحب نے بھی اسی قسم کی کچھ باتیں بتائی تھی، اور آج اور کل سے آج تک کو مختلف شہروں سے، مثلا جے پور سے، کلکتہ سے، لکھنؤ سے، دلی سے، حیدرآباد سے، احمد آباد سے کئی دوستوں کے اور جاننے والوں کے فون آئے. اس لیے میں اس پر کچھ تفصیل سے روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس پورے مسئلے تفصیل سے روشنی ڈالنے کا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ میں فریق بن رہا ہوں، کسی فریق کا ساتھ دے رہا ہوں، یا کسی فریق کے حق میں دلائل دے رہا ہوں، گواہی دے رہا ہوں، یا کسی کی مذمت کر رہا ہوں. نہیں، فیصلہ تو آپ کریں گے، فیصلہ بھی میں نہیں سناؤں گا. پوری صورتحال آپ کو بیان کر دیتا ہوں، آپ خود سوچیے اور رائے قائم کیجیے. اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ ہماری پوری ادبی روایت، شعری روایت میں باعث، شیخ، محتسب، ان سے شیخانی چلی آ رہی. کوئی شاعر ایسا نہیں ہے جہاں اس قسم کے اشعارات کو بنے. مثلا غالب کا شعر میں یادداشت سے سنا رہا ہوا کہ کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں باعث، اور اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے بنتے رہے غالب سے. غالب کا مزاج الگ ہے، اقبال کا مزاج بالکل الگ ہے. اسلامی حلقے میں وہ بہت پسند کیے. اقبال کہہ رہے ہیں کہ حرم رسوا ہوا پورے حرم کی کم نگاہی سے، یا یہ کہ فقیہ شہر قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا، اور فقیہ شہر قانون ہے لغت ہائے حجازی کا. ان کے بعد کے شعرا ہیں ہمارے یاس لگانا چنگیزی، کئی دفعہ معتوب ہوئے وہ، لیکن ان کے یہاں بھی ایسے اشعار ہیں جو حقیقت کی، حقائق کی نشاندہی کریں. مثلا جو بندے نہ ہوں گے جتنے خدا ہے خدائی، کس کس خدا کے سامنے سجدہ کرے. تو ایسے لوگ تو ہمارے یہاں ہیں. یہ زمان سے یہ تو نہیں کہتے کہ انا ربکم الاعلی، لیکن ان کا عمل، ان کے معاملات، ان کا دوسروں کے ساتھ سلوک ویسا ہی ہے. ان کی صحیح نشاندہی کی ہے. ہمارے مجاز کی زندگی جیسی گزری ہے، سب کو سب معلوم میں ہم پڑھتے رہتے ہیں. ممکن ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جنہوں نے ان کو دیکھا بھی نہیں. کیا خوبصورت بات کہی. کہتے ہیں کہ کفر و الحاد سے نفرت ہے مجھے، کفر و الحاد سے نفرت ہے مجھے، اور مذہب سے بھی بیزار ہوں میں. دین اور مذہب کو الگ الگ ترازو میں رکھنے کی کوشش کی ہے. یہ مجاز ہے. فیض تو ہمارے عہد کا بہت بڑا شاعر ہے. اس نے مانوی جہتوں کو کتنا وسیع کر دیا، اس کا فیصلہ آپ کچھ کر سکتے. کہتے ہیں کہ اگر دوپہر رحل میں کوئی تار محتسب سے بچا، دراز تسکیے پورے مغاں کی نظر ہوا. اگر جراحت قاتل سے بخشوا لائے تو دل سیاست چارہ گرا کی بات کر رہے ہیں. تمام سماجی ٹھیکیداروں سے، ریاکاری کرنے والوں سے اس کی مانوی جہتوں کو بہت وسیع کر دیا. اور آج کا غزلگو شاعر بھی بڑی آسانی کے ساتھ ان باتوں کو کہتے ہیں. جسے کہتے ہیں کہ کسی شاعر کا ہے کہ قمر تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں سوئے میں خانہ، قمر تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں سوئے میں خانہ، کوئی دیکھے تو یہ سمجھے بڑے اللہ والے. یا
مجھے اپنا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ کمزرف کو میراث میں کمزرف کو ہاتھ آیا جو خرقہ، کم وقت سمجھتا ہے کہ وہ عادی نسب ہے، لکھا جا رہا ہے، ہم محسوس کرتے ہیں۔ اس قسم کے اشعار جو اردو شاعری میں آتے تھے چاہے تو اس کو علماء کرام بھی، مذہبی حلقے کے لوگ بھی، عالم فاضل لوگ بھی اس کی داد دیتے، اور وہ اس کی توجیہ یہ کرتے تھے کہ یہ ایک توفیق کی تنقید اور تبصرہ ہے ان لوگوں پر جو دو رنگی کا شکار ہے، جو نفاق کا شکار ہے، جن کے قول و فعل میں تضاد ہے، اور مسکرا کے اس کی داد دی گئی۔ مشاعروں کی تہذیب نے ایک متوازی تہذیب بنانے کی کوشش کی، جو تہذیب تھی ہی نہیں۔ ادھر جیسے جیسے لسانی جمہوریت وسیع تر ہوتی گئی، بھیڑ اکٹھا ہوتی گئی، سامعین مجمع میں تبدیل ہوتے گئے، تو سب سے زیادہ داد جو مزاحیہ شاعر ہوتے تھے، پھر جو پھکا بازی کرتے تھے یا اداکاری کرتے تھے اس چیز سے ان کو داد ملتی، یا پھر جو بہت اچھے ترنم سے پڑھتے تھے۔ اچھے ترنم کی جگہ ہے، ہم لوگ بھی محدود ہوتے ہیں، داد دیتے ہیں۔ اچھا ترنم کوئی بری چیز نہیں، ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، لیکن شعریت بھی ہو، جو شعر پڑھا جائے ترنم تو اس میں شعریت بھی ہو۔ یہ جو سلسلہ جب چلا تو اس میں بہت سے ایسے لوگوں کو شہرت عطا کر دی جن کا شاعر ہونا یا معتبر شاعر ہونا یا ایسا شاعر ہونا جسے ہم قبول کر سکتے ہیں بہت مشکوک رہا۔ جو تو ہر زمانے میں مشاعروں میں کی زینت جو ہے متشائر ہے، لیکن عزت کے دور میں یہ چیز زیادہ ہمارے سامنے آئی اور اسی چیز نے یہ چیز پیدا کیا، سنسنی خیزی کے سبب، شہرت طلبی کے سبب، کسی کا اعلی کار پیدا بننے کے سبب اس قسم کے شعر کہے جاتے رہے، اعلان کیا جاتا ہے۔ ندى فاضلی ایک بہت بیہودہ شعر پڑھا تھا اور جس کا مطلب یہ تھا کہ تمام نمازی جو ہے مسجد سے دور چلے جائے اور دہشت گرد سے مسجد چلے جائے۔ یہ ناواقفیت کی دلیل ہے، یہ ذہنی طور پر قلاش ہو جانے کی دلیل ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہم لوگ بھی 5 وقت کی نماز گھر میں پڑھتے بھی ہیں، مسجد میں بھی پڑھتے ہیں، جماعت کا بھی اعتماد کرتے ہیں، جماعت چھوٹ بھی کرتی ہے، لیکن نماز ضرور پڑھتے ہیں۔ کیا ہم دہشت گرد ہیں؟ کیا ہم دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں؟ یہ سب تالیاں بجوانے کے لیے، شہرت طلبی کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کی جائیں۔ جس شخص کا یہ پورا واقعہ آپ نے بتایا ہے، جس کی کلپ بھیجی ہے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے انہوں نے وزیر اعظم کی جوتیاں اٹھانے سے متعلق کچھ بیانات دیے اور پھر اس کے بعد وہ بدل گئے تھے۔ یہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی یہ پوری کوشش ہے کہ صاحب ہم نے پہلے یہ کہا تھا، اب وہ ہماری شہرت نکلی کہ لوگ انگلیاں اٹھانے لگے ہیں تو اب ہم یہ کریں گے۔ اور اس نے بھی برائی یہ کیا کہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت ہے، اس طرح سے اس کو میڈیا میں اٹھایا گیا ہے۔ یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ آسانی سے ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ پوری قوت لگائی گئی ہے، اس کے پیچھے ایک پورا منصوبہ۔ اور بری بات اس میں ہوئی ہے کہ صاحب ان کی لڑکیوں کو نظربند کر دیا گیا، وہ یہ کرنے والی تھی، وہ کرنے والی تھی۔ یہ بھی ایک گندا منصوبہ ہے۔ کچھ لوگ جو علمی سطح پر عقل و استدلال کے ساتھ اپنی بات نہیں کہہ سکتے، اس قسم کے حتمے اور ہتھ کنڈے استعمال کرتے، میں اس کا شکار ہوں۔ ایک صاحب کا کام ہی یہ تھا کہ میرے خلاف مینجمنٹ کو شکایت کرتے رہتے تھے، میرے خلاف گندا مضمون لکھا، اس کا جواب پایا، گنڈے بھجوائے، اس کا جواب پایا، اپنی سازشوں کو کوئی جواز وہ فراہم نہیں کر پائے تو اپنی لڑکی کو پولیس اسٹیشن بھیج کر جھوٹی کمپلینٹ کروانے کی کوشش کی، اس میں بھی منہ کھایا۔ یہ سب کنڈے ہیں، یہ زیادہ دن زندہ نہیں۔ شاعری ادبی حلقے میں وہی زندہ رہتی ہے جس میں ہم کو ہمارے اندر ایک نیا جذبہ جگانے کا کام ہے، ہمارے شعور کو بیدار کرنے کا کام ہے، ہمارے اندر غلط کو غلط کرنے کا حوصلہ پیدا کرے۔ یہ گمکس کر کے، یہ ہتھ کنڈے استعمال کر کے، کسی کو تنقید کر کے کا نشانہ بنا کر یا اس پر تبصرہ کر کے، ایک جنرل تبصرہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن جنرل تبصرہ کرنا اور کسی کو ٹارگٹ کرنا، کسی کو کہنا کہ یہ 50,000 کروڑ کے آدمی ہے یا یہ چور ہے یا سب چور ہے، اس قسم کی بےہودگیاں، اس کے لیے ثبوت فراہم کرنا پڑتا ہے۔ یہ شاعری کی زبان نہیں ہے، یہ ادیب کی زبان نہیں ہے، یہ اس شخص کی زبان ہے
جو بازار میں اپنے بازاری قیمت کو بڑھانا چاہتا ہے. ہم اس موقع پر جو لوگ اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں شعراء کرام میں سے، ہم ان سے درخواست کریں گے کہ آپ اپنے ادبی منصب کو، اپنے تخلیقی منصب کو مجروح مت کیجیے. اور ہم علماء کرام سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ ان کا برانگیختہ ہونا، ان کا مشتعل ہونا برحق، لیکن آپ اپنی صفوں میں بھی دیکھیے کہ واقعتاً آپ کی صفوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے وقار کو مجروح کیا، اسلاف کی روایت کو مجروح کیا. ابھی بابری مسجد کے سلسلے میں علماء کی صفوں سے جو لوگ بڑی نورانی صورت بنا کر آئے اور جس قسم کے بیانات دیے انہوں نے، اردو صحافت میں ایک دو صاحب نے جس نورانی وضاحت کے ساتھ آئے اور جس قسم کے مضامین انہوں نے لکھا، اس سے یہ لگتا تھا کہ کہیں نہ کوئی سازش پڑ رہی ہے، کوئی ہے جو انہیں کنٹرول کر رہا ہے، یا اپنی ضمیر کی آواز پر، اپنے دل کی آواز پر، اپنے شعور کی وجہ سے کوئی بات نہیں کہہ رہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ کہو تو وہ یہی کہہ رہے ہیں. یہ کوڑوں فرقے سے انتشار پھیل رہا ہے. میں عوام سے بھی اور خواص سے بھی، ادبی حلقے سے بھی اور مذہبی حلقے سے بھی اور صحافتی حلقے سے بھی، تمام سنجیدہ فکر افراد سے کہتا ہوں کہ اس قسم کے تنازعات کو آپ نظر انداز کیجیے اور اصل چہروں کو پہنچانیے. یہ معیار یہ نہیں ہے کہ کون کس کو کتنے پیسے مشاعروں سے مل رہا ہے. معیار یہ ہے کہ کون کس درجے کا شاعر ہے اور کون کس درجے کا شاعر ہے، اس نے کس درجے کی تخلیق لکھی ہے، یہ شاعری کی ہے. اس کا فیصلہ وقت کرے گا. وقت جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے، وہ کسی کی حیثیت سے، کسی کی شہرت سے متاثر نہیں ہوتا.